بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام سے آیا ہوا ایک مسافر سیدھا کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا اور اس نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے علم ہوا کہ آپ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے فوری چلا آیا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے سوال کیا، اے علی، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 950 سال تک روتے رہے تھے۔ ان کی کشتی کا طول 860 اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے ان کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ شام سے آنے والے شخص نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنی مدت تک روتے رہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی علیہ السلام، میراث میں عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے کیوں ہیں، جبکہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام برابری کا نام ہے، تو پھر اسلام میں سب کے لیے برابر میراث میں حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اماں حوا نے جنت سے جو گوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 دانہ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ اس لیے اللہ پاک نے مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا۔ شامی شخص نے پھر یہ سوال کیا، یا علی علیہ السلام، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے۔ اللہ پاک نے جنات کے جد اعلیٰ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ اس نبی نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی علیہ السلام، بیل اپنا سر ہر وقت کیوں جھکائے رکھتا ہے؟ وہ اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ بیل کی پوجا کی تھی، اس دن سے بیل نے شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بچھڑا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی گئی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کے جوابات سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا کہ مد و جزر کیا ہوتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب پاؤں سمندر سے باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے اتار اور چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے زمین کو پانی کی جھاگ سے
اور آسمانوں کو پانی کے بخارات سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی، جس کا نام لیہ اور راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ زمین کے اوپر والے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ شامی شخص نے پھر سوال پوچھا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے، اسی کو ہی پہلا کافر تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے بڑے ادب و احترام سے سوال کیا، اے امیر المومنین، جیسا کہ اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ علیہ السلام ان 7 آسمانوں کے رنگ بتا دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ 5ویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ 6 آسمان کا نام عروس ہے، اس کا رنگ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام حضرت آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے ان کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس کا آسمانوں میں نام حارث ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال یہ کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القرا کے معنی ہے ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اسی لیے عرب کے شہر مکہ مکرمہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت اور غلامی میں رکھے، آمین۔